السلام علیکم دوستو۔ 65 کی پاک بھارت جنگ میں دشمن کے چھکے چھڑانے والے میجر جنرل نصیر اللہ بابر سیاست میں کیوں آئے؟ ان کی جنرل ضیاء الحق سے آخر کیا دشمنی تھی کہ انہوں نے اپنے تمام فوجی میڈلز بھی واپس کر دیے؟ پاکستانی تاریخ کے پاورفل وزیر داخلہ جنرل نصیر اللہ خان بابر کو ان کے مخالفین کس نام سے پکارتے ہیں؟ کیا کراچی میں مہاجر قومی موومنٹ کے خلاف ہونے والا آپریشن ان کا کریڈٹ تھا یا سیاسی کیریئر پر داغ؟ جب کراچی پر راج کرنے والے الطاف حسین نے نصیر اللہ بابر کو بوری میں بند کرنے کی بات کی تو جنرل صاحب کا جواب کیا تھا؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بے نظیر بھٹو کے قابل اعتماد ساتھی جنرل نصیر اللہ بابر کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کے مکمل سیاسی سفر کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ نصیر اللہ بابر 1928 میں اکوڑا خٹک نوشہرہ کے قریب پیر پیائی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ وہ پشتون جنگجو قبیلے بابر سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے کئی عزیز و اقارب برس سے نوشہرہ کے قریب آباد تھے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پیر پیائی کے رہنے والے 70 سے زیادہ بابر پٹھانوں نے انڈین آرمی کی طرف سے دوسری جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا تھا۔ فوجی بیک گراؤنڈ رکھنے والے نصیر اللہ بابر نے اپنی ابتدائی تعلیم پشاور میں حاصل کی، جبکہ وہ سری نگر کے اسکول میں بھی زیر تعلیم رہے۔ پھر وہ دہرادون کے رائل انڈین ملٹری کالج چلے آئے۔ یہاں سے انہوں نے فوجی تربیت حاصل کی ہے۔ یاد رہے کہ دہرادون اس وقت بھارتی ریاست اتراکھنڈ کا کیپٹل سٹی ہے۔ 19 سالہ نصیر اللہ بابر ابھی دہرادون میں ہی تھے کہ 14 اگست 1947 کے روز پاکستان بن گیا۔ آزادی کے بعد انہوں نے پاکستان آرمی کو جوائن کر لیا۔ 1965 تک وہ لیفٹیننٹ کرنل کے رینک تک پہنچ چکے تھے۔ 65 کی پاک بھارت جنگ کے دوران وہ غلطی سے بھارتی حدود میں چلے گئے تھے، لیکن پھر جو ہوا وہ بھی تاریخ میں امر ہے۔ دوستو، اس خطرناک صورتحال میں نصیر اللہ بابر نے اپنے اعصاب پر قابو رکھا اور وہ ایک بھارتی فوجی آفیسر کی کنپٹی پر اپنا پستول تان کر بولے، ہینڈز اپ، خبردار، تمہیں پاک فوج نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ میں اکیلا یہاں صرف اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ تم سے ہتھیار پھینکوا کر تمہاری جان بچا سکوں، لہٰذا کوئی بھی چالاکی نہیں کرو۔ تب انڈین فوجیوں نے گھبرا کر اپنے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے سرنڈر کر دیا اور وہ جنرل نصیر اللہ بابر کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، اور یوں نصیر اللہ بابر اکیلے ہی 55 سکھ فوجیوں کو گرفتار کر کے پاکستانی چوکی تک لے آئے۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ لیفٹیننٹ کرنل نصیر اللہ بابر نے تمام خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے بھارتی سرزمین پر اپنا ہیلی کاپٹر لینڈ کروایا اور صرف ایک پستول کے زور پر اپنے 70 جنگی قیدیوں کو واپس لے کر آنے میں کامیاب رہے۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں انہوں نے بطور بریگیڈیئر کمانڈر اپنے فرائض سر انجام دیے۔ زبردست فوجی حکمت عملی اور شاندار کارناموں کے صلے میں انہیں 2 مرتبہ ستارہ جرأت سے نوازا گیا، جبکہ انہیں ہلال جرأت کا میڈل بھی دیا گیا۔ نصیر اللہ خان بابر پاک آرمی کے میجر جنرل اور IB فرنٹیئر کورس سمیت کئی اہم عہدوں پر اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بھٹو صاحب کو پیارے ہو گئے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا۔ تب وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے 1 مارچ 1976 کے روز جنرل صاحب کو صوبہ خیبر پختونخوا کا گورنر لگا دیا اور وہ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے اس عہدے پر اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ضیاء الحق مارشل لا کو چیلنج کرنے والوں میں جہاں کئی سیاسی لوگ شامل تھے تو وہیں میجر جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر بھی فوجی صدر کے راستے میں بڑی رکاوٹ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب 4 اپریل 1979 کو بھٹو صاحب کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا تو نصیر اللہ بابر نے شدید احتجاج کیا اور تب انہوں نے اپنی تمام فوجی میڈلز بھی واپس کر دیے۔ ضیاء مارشل کے دنوں میں جمہوریت بحالی کی تحریک میں بیگم نصرت بھٹو اور بی بی بے نظیر کے ساتھ رہے۔ 1988 کے جنرل الیکشن میں کامیابی سے پیپلز پارٹی کے اقتدار میں واپسی ہوئی اور بے نظیر بھٹو پہلی بار وزیر اعظم پاکستان بنی تو انہوں نے جنرل نصیر اللہ بابر کو اپنی کابینہ میں شامل کرتے ہوئے اپنا خصوصی معاون نامزد کیا۔ 1993 کے جنرل الیکشن میں بے نظیر بھٹو نے انہیں نوشہرہ کے حلقے سے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دیا، جہاں ان کا مقابلہ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اجمل خان خٹک سے ہوا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ خان بابر نے لالٹین کے انتخابی نشان سے لڑنے والے اجمل خٹک کے 3020 ووٹوں کے بدلے میں 3616 ووٹ حاصل کیے اور ووٹوں کی برتری سے الیکشن جیت کر MNA منتخب ہوئے۔ تب بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ پرائم منسٹر بنی تو انہوں نے نصیب اللہ بابر کو اپنی کیبنٹ میں شامل کرتے ہوئے وزارت داخلہ کا پورٹ فولیو دیا، جبکہ اس کے علاوہ ان کے پاس نارکوٹکس کنٹرول اور فیڈرل انویسٹیگیشن کا چارج بھی تھا۔ دوستو، اس وقت جنرل صاحب کے کولیگز میں فاروق لغاری،
سید اقبال حیدر، مخدوم امین، فہیم غلام، مصطفیٰ کھر، سید خورشید شاہ، جہانگیر بدر، آصف علی زرداری اور شاہ محمود قریشی سمیت کئی بڑے نام شامل تھے۔ صدر ایوب خان کے صاحبزادے گوہر ایوب اپنی کتاب ایوان اقتدار کے مشاہدات میں لکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے 3 وزراء کو اسمبلی کے اجلاسوں میں باقاعدگی سے شرکت کی پارٹی ہائی کمان کی طرف سے ہدایت تھی، جن میں میجر جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر، ڈاکٹر این ڈی خان اور ڈاکٹر شیر افغن نیازی شامل تھے۔ مخالفین 3 کے اس ٹولے پر نکتہ چینی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ جنرل نصیر اللہ بابر کو نمائشی فوجی کہہ کر پکارتے۔ 1965 کی جنگ کے دوران انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر بھارتی فوج کے درمیان لے جا کر اتارا تھا۔ اس نے سمجھا کہ یہ فوجی پاکستانی فوجی ہیں، اگر بھارتی فوج ہمارے افسر کو گرفتار کرتے تو ہمارے پاس ان کی جگہ دوسرا فوجی افسر تھا۔ اکثر انہیں کہا جاتا کہ انہیں جو ایوارڈ ملا ہے وہ ہیلی کاپٹر کو واپس لانے کے صلے میں دیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ میں انہیں ذکر پہنچانے کے لیے کہتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک بہادر افسر تھے اور اس ایوارڈ کے مستحق تھے۔ پیپلز پارٹی کے وزیر کو ہم نتھنگ ڈوئنگ خان کہا کرتے تھے۔ ڈاکٹر شیر افغن نیازی کو ہم ڈنگر ڈاکٹر کہا کرتے تھے۔ اپنی وزارت کے دوران جنرل نصیر اللہ بابر نے کراچی میں آپریشن شروع کیا اور ملک دشمن عناصر کو کچلتے ہوئے کراچی کے امن کو بحال کیا۔ سلیپر سیلز اور سیاسی جماعتوں کے چھپے ہوئے جرائم پیشہ عناصر اور غنڈوں کا قلعہ کما کر دیا اور ایک بار پھر سے شہر قائد روشنیوں کا شہر کہلایا جانے لگا۔ اس آپریشن میں جنرل نصیر اللہ بابر اور آئی بی کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل میجر ریٹائرڈ شبیر احمد کی یادگار خدمت کو بھلا کون بھلا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تب الطاف حسین نے نصیر اللہ بابر کو دھمکیوں بھرا خط لکھا تھا کہ ہم نے تمہاری بوری تیار کر لی ہے، تو پھر اگلے ہی روز یہی نصیر اللہ بابر دبنگ انداز میں مہاجر قومی موومنٹ کے مرکز پہنچے اور یہاں انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ابھی وہ ماں ہی پیدا نہیں ہوئی جو ایسا بچہ جنے کہ جو نصیر اللہ بابر کو قتل کرے، اور نہ ہی وہ بوری بنی ہے جس میں میری لاش ڈالی جا سکے۔ یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب نصیر اللہ بابر کی طرف سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ آرڈرز تھے کہ جہاں بھی MKM کے غنڈے ملے انہیں ڈائریکٹ گولی مار دینا۔ دوستو، یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اپنی وزارت کے دوران اسلام آباد میں اسکول بس کے اغوا میں بچوں کو بحفاظت بازیاب کروانے پر انہیں تمغہ پاکستان بھی دیا گیا۔ 1997 کی عام انتخابات میں انہوں نے نوشہرہ کے علاقے کراچی سے بھی الیکشن میں حصہ لیا، لیکن انہیں دونوں حلقوں میں شکست ہوئی۔ اور اہم بات یہ ہے کہ کراچی میں نصیر اللہ بابر کے خلاف الیکشن لڑنے والوں میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بھی شامل تھے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر نے اپنا آخری الیکشن 2002 میں لڑا، جہاں انہیں متحدہ مجلس عمل کے قاضی حسین احمد نے ایک بڑے مارجن سے شکست دی اور وہ پارلیمنٹ تک نہ پہنچ سکے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ سیاست سے دور ہوتے گئے۔ 2007 میں اختلافات کی بنا پر انہوں نے پیپلز پارٹی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں شدید علیل رہے۔ دشمنوں سے لڑنے والے نصیر اللہ بابر 2.5 سال تک فالج جیسے خطرناک مرض سے لڑتے رہے۔ وہ پشاور میں کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل میں زیر علاج تھے کہ 10 جنوری 2011 کے روز 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ نصیر اللہ بابر کو نماز جنازہ کے بعد آبائی علاقے پیر پیائی نوشہرہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نصیر اللہ بابر کو جہاں کراچی آپریشن اور طالبان کی حکومت بنانے کا کریڈٹ دیا جاتا ہے تو وہیں کہیں لوگ ان کے خلاف بھی ہیں۔ ان کی سیاست سے لاکھ اختلافات صحیح، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جنرل نصیر اللہ بابر صوم اور صلوات کے پابند ایک محب وطن پاکستانی تھے۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے نصیر اللہ بابر خان کا یہ دلچسپ بیان آن ریکارڈ ہے کہ جب انہوں نے بینظیر بھٹو سے کہا کہ محترمہ، اگر آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی چابیاں بھی مولانا فضل الرحمان کے سپرد کر دیں تو پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جب صحافیوں نے اس بیان پر مولانا فضل الرحمان سے پوچھا کہ آپ وزیر داخلہ نصیر اللہ خان بابر پر ہتک عزت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے، تو مولانا صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔